السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل حادثے بہت عام ہو گئے ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں۔ ہم لوگ آئے دن یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی اس حادثے میں موت ہو گئی، فلاں اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے ہی محلے میں ایک نوجوان لڑکا کرنٹ لگنے سے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس سے پچھلے ہفتے دو نوجوان ہمارے ہی محلے کے آگرہ سے واپس ہو رہے تھے بائک پر، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح کی خبریں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب، حادثے کی موت تو اچھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثے کی موت سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حادثے کی موت سے بچا۔ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں دوسری طرف کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، تو اس کو شہید کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو کیا صحیح ہے یہ بات؟ تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے خراب ہوتی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے ملنے پر شکر کرنے کی تعلیم دی ہے، تو وہیں کوئی مصیبت اگر آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی بھی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ تو حادثے اور فقر و فاقے، بیماریاں، کمزوری ہے نا، اور ٹینشن، پرابلمس، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی دنیاوی اعتبار سے۔ اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے یہ دعا سکھائی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے فقر و فاقے سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے بچائے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے خراب ہیں، اسلام نے بھی یہ تعلیم دی کہ ان چیزوں سے بچو۔ لیکن اگر یہ چیزیں آ جائیں تو صبر کرو اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ اللہ کے فیصلوں پر جو راضی رہے گا، پہلے سے مائنڈ بنا کے چلے گا کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، تو یہ خراب چیزیں دنیاوی اعتبار سے خراب ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ مسلمان کامیاب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی میں سے ہے اس طرح کی موتیں۔ 7 قسم کی موت ایسی ہیں جو بری موت کہلاتی ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی موتوں سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 طرح سے موت نہ آئے، اس کی دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اچانک اور ناگہانی موت۔ اچانک سے موت آ جائے، جس کو کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی موت۔ اچانک سے موت آ گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، گھبراہٹ ہوئی، سانس چلنا بند ہو گئی، تو اچانک کی موت۔ نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے موت۔ نمبر 3، درندے کی چیر پھاڑ سے موت۔ نمبر 4، پانی میں ڈوب جانے سے موت۔ نمبر 5، جل جانے سے موت۔ نمبر 6، کسی چیز پر گرنے یا اس پر کسی چیز کے گر جانے سے موت۔ دیوار گر گئی، کوئی سامان گر گیا، چھت گر گئی۔ نمبر 7، میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے موت۔ یہ 7 موتیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ ورنہ اگر کسی آدمی کے اعمال اچھے ہوں، اللہ پر توکل ہو، جیسے بہت بڑے اللہ والے ایسے ہیں، بڑے بڑے مولانا ایسے ہیں کہ کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے یہ موت اچھی نہیں ہے۔ جیسے فقر و فاقہ اچھا نہیں ہے، جیسے بدصورتی، اسی طرح سے بیماری، اسی طرح سے جوانی میں کمزوری اچھی چیزیں نہیں ہیں، ایسے یہ بھی موت اچھی نہیں ہے۔ لیکن اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شہید کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہوتا ہے شہید، اصلی شہید، ایک ہوتا ہے حکمی شہید، کہ یعنی شہید تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام کے طور پر کہ بھئی اس نے صبر کیا اللہ کے فیصلوں پر، اس نے جو ہے نا اس مصیبت پر صبر کیا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اب اس کے اوپر دنیاوی اعتبار سے یہ حالت آ گئی تھی، تو اس کو انعام کے طور پر شہیدوں کا اجر ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی جوانی میں بیمار ہو جائے، تو بیماری اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جب بیمار ہو گیا تو اب وہ صبر کر رہا ہے اس بیماری پر، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، کوئی وہ بہت بڑے دینی کام نہیں کر پایا کیونکہ جوانی میں ہی وہ بیمار ہو گیا تھا، لیکن صبر کرتا رہا وہ اس بیماری پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر سی بات ہے جب دنیا سے اٹھائے گا تو اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے ہوں گے۔
یہ اس کو مقام کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اس نے صبر کیا. تو ایسے ہی یہ موت دنیاوی اعتبار سے اچھی نہیں ہے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ اس طرح سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اسی لیے جن لوگوں کے اپنے حادثوں میں مر جاتے ہیں وہ پریشان نہ ہو. ہاں، اللہ سے دعا یہی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حادثے کی موت سے بچائے، لیکن اگر کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو اس پر صبر رکھیں. صبر رکھنے والے کو بھی انعام ملتا ہے. جیسے مان لیجیے کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں اونچے مقام عطا فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے روح قبض کر کے کسی کی اولاد کی لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ لے آئے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے بندے نے اس پر صبر کیا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے، میری دی ہوئی تکلیف پہ بھی صبر کر رہا ہے، چلو اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام ہے بیت الحمد. تو اسی لیے اگر آپ کا اپنا چلا گیا تو مایوس نہ ہو. ہاں، دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو خراب چیزیں ہیں، حادثے کی موت ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہیں، فقر و فاقہ، ان تمام سے بچا اللہ. سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرما. لیکن یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، کچھ اگر اونچ نیچ ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی بیماری آن پڑی، ہم صبر کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ کہ یہ آزمائشیں اور یہ خراب چیزیں ہمارے لیے آخرت میں بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو یہ ہے پورا مطلب. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حادثے میں کسی کا انتقال ہو گیا، لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کی تو موت بڑی خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے امید اچھی رکھیں، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے. اللہ ہماری آزمائشوں کو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آزمائشوں پر صبر کرنے کو اللہ تعالیٰ سائڈ میں ڈال دے گا. نہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اسی لیے اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، یقین رکھیں. انشاءاللہ صبر ہمارا ضائع نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ جو حادثوں میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور دے گا اور ان کو شہیدوں کے برابر مقام بھی ملے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.